کہ جیسے ہی محبوب علیہ السلام کو حلیمہ نے دیکھا، محبوب علیہ السلام گدڑی میں چھپے تھے، جیسے گدڑی ہٹائی منہ سے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی حلیمہ کے دل کو بھاگی، فوراً اٹھا لیا اور بوسہ لیا، اور بات پوچھی کہ عبداللہ کہاں؟ تو سب نے ٹوٹے دل کے ساتھ اور دکھے دل کے ساتھ یہ جواب دیا، ہائے افسوس آمینہ، آپ کے شوہر اور ہمارے محبوب عبداللہ کا تو کل مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ خبر تو وہی جانتا ہے جس کی بیٹی کی نئی نئی شادی ہو اور پیٹ میں کوئی وجود بھی ہو اور اس کے شوہر فوت ہو گئے ہوں تو کیا گزرتی ہے اس پر۔ بس محبوب علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کیفیت بدل گئی۔ 6 سال کا بچہ کیفیت بدل گئی، اور بالکل اپنے گھٹنوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈال لیا، اس طرح جیسے آدمی غم میں ایسے یوں ڈال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آدمی دوا استعمال کرتا ہے، خاص کر وہ بھی پینے کی، یہ ایسے جوس استعمال کرتا ہے جو لکوڈ ہوتے ہیں، تو آدمی پہلے ان کو حرکت دیتا ہے اور پھر پی جاتا ہے۔ دواؤں کو بھی پہلے ان میں لکھا رہتا ہے بلکہ حرکت دیں اور پھر پی لیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک قیمتی شخص کو پیدا کرنا تھا، شخص کیا، شخصیت کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیمتی شخصیت کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو حرکت دی، ان کو ہلا ڈالا۔ اور ضابطہ ہے، جب کوئی قیمتی چیز دنیا کو ملنی ہوتی ہے اس سے پہلے امتحانات کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جن بچوں کو دیکھتے ہیں کامیاب ہیں، ان کو انعام مل رہے، میڈل مل رہے، تو اس سے پہلے ان کے اوپر امتحانات کے مراحل گزرتے ہیں، اور امتحانات تو کوئی دیکھتا نہیں، آج انعام والا دن دیکھتا ہے کہ یار بہت شاندار انہوں نے میڈل حاصل کیا ہے، آج تو ان کی بہت جو کہ اعزاز ان کا ہو رہا ہے، دستار انہیں مل رہی ہے۔ لیکن ایک حافظ کی دستار کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنے دن انہوں نے حافظ جی کے ڈانٹ ڈپٹ سہی ہے، اور کتنے نشے و فراز کو جھیلا ہے، تب کہیں جا کر انعام ملا ہے۔ تو پچھلی کہانی آدمی کو دکھتی نہیں ہے، دکھتا صرف وہ ہے کہ آج اعزاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں آئے تو آپ کے آنے سے پہلے حالات ہیں۔ صحابہ کرام کو جب فتوحات ملی، فتوحات سے پہلے حالات ہیں۔ کیسے حالات ہیں؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، اتنے حالات آئے، اتنی تکلیفیں آئی، وہ چیخ پڑے اندر سے، متی نصر اللہ، زمانہ ہو گیا، مدد کب آئے گی اللہ کی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، مدد تو بس آ گئی، بہت قریب ہے مدد۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں اور کچھ آپ کے آنے کے بعد کے حالات ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے واقعات، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل، ہاتھی کا واقعہ پیش آیا۔
ابرہہ ظالم نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کعبۃ اللہ کو ختم کر دوں، نہ کعبۃ اللہ رہے نہ اس کا نام لینے والے رہیں، بلکہ میں نے اپنا جو پرائیویٹ لمیٹڈ گھر بنایا ہے سب لوگ اس کا طواف کریں اور اس کے قریب آئیں، جب تک یہ کھڑا رہے گا تب تک لوگوں کا رجوع اور رخ اسی کی طرف رہے گا، کیوں نہ میں اسے مٹا دوں، نہ اس کا نام و نشان رہے گا اور نہ لوگوں کی توجہ ادھر رہے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکے۔ چنانچہ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا، سپر پاور طاقت تھی اس زمانے کی، جیسے آج کل سرائل دن دنا رہا ہے اور کسی کے سمجھانے سے بھی قابو نہیں آ رہا ہے، من مانی کر رہا ہے، اسی طرح انہوں بھی اپنی طاقت پر ناز تھا، غرور تھا، تو وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تاکہ کعبۃ اللہ کو اس کے ذریعے ڈھا دے۔ ہاتھی اس وقت جنگ کا طاقتور سامان سمجھا جاتا، اس وقت کیا 47 تک یہ حالات تھے، 47 میں جو لوگ ہاتھی خریدتے تھے ان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہاتھی خریدنے کی وجہ سے۔ تو وہ ہاتھی لے کر آئے، اور جب آدمی طاقت میں آتا ہے تو جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، خالی ایک مقصد نہیں ہوتا بلکہ بے شمار مقاصد لے کے چلتا ہے۔ تو راستے میں جن کے گردر تھے، جن کے اونٹ تھے، ان سب کے اوپر بھی قبضہ لے لیا، ان کو بھی دبا لیا، بس یہ تھا کہ چھیڑ خانی ہو، کچھ نہ کچھ سبب بنے جس سے دنگا بنے اور جھگڑے ہوں اور یہ سب چیزیں خراب ہو جائیں، بس اسی نیت کے ساتھ انہوں نے اونٹوں کو قبضانا شروع کر دیا۔ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے بھی اونٹ قبضائے گئے۔ چنانچہ انہوں نے بات چیت کی، لوگوں نے کہا آپ براہ راست ملیں، چنانچہ آپ کو بلوایا گیا، آپ سامنے گئے، انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ آپ ان کو کیوں لیتے ہیں، میرے اونٹوں کو مجھے دیں۔ کہ عبد المطلب مجھے حیرت ہے آپ کی عقل پر، کہ کیوں آپ اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں، کیا کعبہ تمہارا نہیں ہے؟ آپ تو پوری قوم کے ذمہ دار اور مکھیا ہو، مجھے تو یہ امید تھی کہ آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ بھئی کعبۃ اللہ پر حملہ مت کرو، ہماری جان لے لو، اونٹ لے لو، مال لے لو، لیکن کعبۃ اللہ کو مت برباد کرو۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کریں، اونٹوں کی پڑی ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اونٹ میرے، میں ان کا مالک، رہا مسئلہ امل بیت کعبۃ اللہ کا، تو کعبے کا تو ایک رب ہے، وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ چنانچہ یہ بات کہی، اونٹ لیے اور پوری قوم کو مخاطب کیا، کہا اے لوگو سنو، ابرہہ طاقت والا ہے اور ظالم بھی ہے، اور اس کے پاس لڑنے کا اثاثہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ کہیں سے کہیں تک نہیں کر سکتے، تو ایک کام کریں، سب کے سب یہاں سے کعبے کو خالی کر دیں اور پہاڑی پہ چلیں، اور پہاڑی پہ چڑھ کر ہم دعائیں مانگیں گے اور اس کی بربادی کا منظر وہیں سے بیٹھ کے دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ تو سردار تھے، ان کی بات سنی، مانی کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کریں گے، بات سن کر خالی کرو۔ اب پورا وہ حصہ خالی کر دیا اور سب پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور جو ان سے ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اپنی زبان و بیان میں انہوں نے کیا اور اللہ سے مانگا۔ انہیں امید تھی ہم سچے ہیں اور یہ گھر بھی سچا ہے اور اس گھر کا مالک وہ بھی سچا ہے۔ ابرہہ طاقت والا صحیح، لیکن چونکہ جھوٹا ہے اور غلط ہے، یقیناً اپنی بد عملی کی سزا چکھے گا۔ چنانچہ وہاں بیٹھے اور دعائیں کی۔ دوستو وہ سچائی کا زمانہ تھا، حق کا زمانہ تھا، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، جان تھی۔ آج ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس میں اثر نہیں، اور اثر بھی کہاں سے آئے، اثر بھی کہاں سے آئے، ہمارا نہ کھانا حلال، نہ پینا حلال، نہ بولنا حلال، نہ پہننا حلال۔ انا استجاب الدعاء، پھر دعا کہاں سے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے تو کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سچے اچھے لوگ تھے، پہاڑی پہ بیٹھے اور اپنے رب سے مدد مانگنا شروع کی۔ اب ہاتھیوں کے قافلے آئے اور آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ ہاتھیوں نے کوشش کی اس بات کی ہم آگے نہ بڑھیں، وہ راستے میں بیٹھے بھی ہیں، وہ رکے بھی ہیں، لیکن ہاتھیوں کو مجبور کیا جا رہا تھا آگے بڑھنے پر، انہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ ہاتھی سمجھ رہے تھے جانا ٹھیک نہیں،
نقصان ہونے والا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن جبرن آگے بڑھایا، جب آگے بڑھایا اور طاقت کے نشے میں تھا کہ آج اس کعبۃ اللہ کو چکنا چور کر کے جاؤں گا، ختم کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ جیسے انہوں نے کوشش کی، قرآن پاک میں آج تک اس کی مثال موجود ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے معمولی جانور ابابیل کو بھیجا اور ابابیل کے منہ میں معمولی کنکری دی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ابابیل کا وجود ہی کیا ہے۔ ابابیل کوئی ہاتھی نہیں، ابابیل کوئی ٹینک نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے بڑی چیز نہیں بھیجی، بلکہ ایک چھوٹا سا جانور، تاکہ اس کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں تو میں ہی ہوں، میری مخلوق میں بھی ایک ادنا سا ذرہ، ایک ادنا سی مخلوق، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم بات کرتے ہو میری، اللہ تعالیٰ ہاتھی کے مدے مقابل اونٹ کو لگا سکتے تھے، جی مچھلیوں اور دوسری چیزوں سے کام لے سکتے تھے، بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو نہیں۔ ایک معمولی سا جانور ابابیل، اور اس کے منہ میں کنکری کتنے گرام کی ہو سکتی ہے، وہ دی، بس وہ اوپر سے چھوڑتی تھی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور حال یہ تھا کہ جہاں انہوں نے اوپر سے کنکری چھوڑی، بس نیچے پڑی اور ہاتھی اور سب کچھ بالکل کعصف مأکول، وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی جانور کوئی چیز کھاتا ہے اور پھر گندگی نکالتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے راز کھولا اور سمجھایا، حالات چاہے جتنے خراب اور خطرناک ہوں، لیکن ایک تو یہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ایک تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اور دوسرا یہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ طاقت سمجھائی، اس طرح اس کا چکنا چور ہوا۔ اس واقعے کے صحیح 50 یا 55 دن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ایک امتحان تو آپ کے دادا پر آیا، دوسرا امتحان آپ کے سگے والد پر آیا، اور تیسری آزمائش آپ کی والدہ پر آئی۔ آپ کے دادا پر تو حالات اس طرح سے آئے کہ آپ کے دادا کے ابو وہ انتقال کر گئے، گھر میں غربت تھی، آپ اپنے نہال مدینہ چلے گئے اور وہیں پلے بڑھے، وہاں کھیلتے تھے کودتے تھے۔ اس زمانے میں جیسے آج کل کرکٹ کا تحفہ ملا ہوا لوگوں کو ہے، اس زمانے میں تیر کا کھیل تھا، تیر اندازی کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دادا جب چھوٹی عمر میں تھے، وہی 10-11-12 سال کی عمر، اس میں تیر اندازی کرتے تھے۔ جب نشانہ لگاتے صحیح لگتا تو پھر کہتے تھے میں اس خاندان اور قبیلے کا آدمی ہوں جن کا نشانہ کبھی فیل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ یہ بات لوگ تعجب میں سنتے ہیں، یہ کیا کیسی عجیب غریب بات کہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے بھی ہے کس خاندان کا یہ بچہ، کہا کہ اصل میں یہ مدینے کا رہنے والا نہیں، یہ تو مکہ کا رہنے والا ہے۔ وہاں کس گھر کا ہے؟ کہ فلاں فلاں گھرانے کا۔ اوہ، ان کی تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہ جی یہاں کہاں رہتے ہیں؟ کہ اپنے ننیال میں پلتے بڑھتے ہیں، اور وہاں چونکہ غربت ہے، یہاں بھی غربت ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن رہتے یہیں اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب یہ آدمی رہنے والا مکے کا تھا، اور عجیب اتفاق، حسن اتفاق کہ اس گھرانے میں ان کا تعلق بھی تھا۔ چنانچہ پلٹ کر وہاں گئے اور ان کو غیرت دلائی کہ بھئی تمہارا بھتیجا وہاں رہتا ہے، آپ کے یہاں کھانا پینا اچھا، وہاں غربت، اسے لے کر آؤ نا ذرا۔ اور ہاں، وہ بچہ اتنا قابل اور اتنا اچھا ہے، اگر آپ محنت کریں گے ان کی صلاحیت نکھر جائے گی اور بڑے قیمتی بن جائیں گے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ تیر اندازی دیکھی، جب تیر لگاتے ہیں بالکل صحیح جگہ پر مارتے ہیں نشانہ، اور پھر تعریف بھی کرتے ہیں، واہ واہ، پھر تو کام بنا۔ کہ لے کر آؤ ان کو، ابھی یہاں سے چلے ان کو لینے کے لیے۔ یہ لینے والے ان کے چچا گئے، ان کا نام تھا مطلب۔ کیا نام تھا ان کا؟ مطلب۔ جب مدینہ پہنچے جا کر بات کی کہ یہ منا ہمیں دے دو۔ اب منع کا نام تھا شیبہ۔ منع کا نام کیا تھا؟ بولے بھائی، شیبہ۔ شیبہ کیوں کہتے تھے؟ شیبہ جیسے کوئی بچہ گھر میں گورا سا ہو جائے، اسے گورا، بھورا، الگ الگ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کے سر کے اندر کچھ بال سفید تھے، تو اس سفیدی کی وجہ سے ان کو شیبہ، بوڑھا کہہ کے پکارتے تھے، یہ ان کا نام پڑ گیا۔ چنانچہ جب یہ ان کو لینے آئے، گھر میں بات کی، انہوں نے کہا یہ اکلوتا ہے میرا، میں اس کو دیکھ کے کیا کروں گی؟ کہا دیکھو ایک بات سنو، یہ بڑا ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں اس کی پرورش ہم کریں اور اس کو کچھ سکھائیں، قیمتی بنائیں، اب ہمیں دے دو۔ آپ نے تو دودھ
پلا کے اس کو اور بڑا کر دیا ہے؟ کہ کوئی بات نہیں، کہنے سننے سے وہ انہوں نے ان کو دے دیا، وہ لے آئے۔ جب گاؤں میں لائے، مکہ میں لائے، تو لوگوں نے دیکھا یار مطلب ہے اور ان کے ساتھ ایک منا ہے، بچہ ہے، اونٹ پہ دونوں سوار ہیں، یہ کون ہے، کس کو لے کر آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی غلام لے کے آیا ہوگا، نوکر لے کے آیا کام کاج کرنے کے لیے، کوئی نوکر ساتھ میں لائے ہوں گے۔ اچھا، تو نوکر کو عربی زبان میں کہتے ہیں عبد۔ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں نوکر کو؟ عبد۔ عبد، اور ان کا نام تھا مطلب، تو نام پڑا عبد مطلب، مطلب کا نوکر۔ تو کون آیا؟ کا عبد مطلب۔ کون آیا؟ عبد مطلب۔ یہ کون ہے؟ عبد مطلب، مطلب کا نوکر، مطلب کا نوکر۔ اور حال یہ کہ وہ مطلب کا نوکر نہیں تھا بلکہ مطلب کا بھتیجا تھا، چنانچہ نام ہی عبد المطلب، عبد مطلب پڑ گیا یہاں سے۔ اب جب یہ رہنے لگے، ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے، گھرانوں کا اثر ہوتا ہے، تو صلاحیت کھلنے لگی، ذمہ داریاں ملنے لگی اور بڑھ کے کام کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا میرے شہر میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تو آج بھی عرب کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے۔ چنانچہ پانی نہیں تھا، تو پانی تلاش کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی کہ کیسے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبد المطلب نے اب اس پر لگے، محنتیں کی، کوششیں کی۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے، پانی یہاں پینے کو نہیں، جینے کو نہیں، دیکھنے کو نہیں، آپ کو کہاں سے پانی ملے گا؟ کہ پانی تو ملے گا، پانی تو ملے گا۔ انہوں نے ایک جنون پیدا کیا اپنے اندر، اور جنون جب آدمی کو ہوتا ہے تو پا ہی لیتا ہے۔ تو اس جنون میں آگے بڑھے، محنت کی، کوششیں کی، اور تاریخ میں چونکہ پتا تھا کہ یہاں کوئی کنواں تھا زمزم نام کا، نہ جانے وہ کہاں گیا۔ پہلے جو جنگیں ہوئی تو قبیلہ جرہم نے جنگوں میں، لڑائیوں میں اسے بند کر دیا تھا، تو وہ بند کرنے کی وجہ سے یہ ڈھونڈتے تھے، محنت کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اور دعاؤں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا، پیارے رب اگر میں پانی پالوں یا پانی کو یہاں جاری کر دوں تو میں اپنے کسی بچے کی قربانی دوں گا، اپنے کسی بچے کو آپ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ چنانچہ اس نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے آگے بڑھتے، ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں زمزم کا کنواں جاری کرا دیا۔ اب جیسے کنواں جاری ہوا، اب پھر کیا تھا، پورے مکے میں شور مچ گیا، واہ واہ، ارے واہ، عبد المطلب کامیاب، بہترین لیڈر ہے ہمارا، شاندار کام کرنے والا آدمی، بھئی یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تعریفیں ہوئی، ان کی ہمت بندھی۔ اب ہمت تو بندھی، ساتھ ہی ساتھ میں یہ احساس عبد المطلب کو ہو لیا کہ پانی تو میں نے پا لیا، لیکن بچہ بھی ایک ذبح کرنا پڑے گا، بچہ بھی دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ اب قربانی کے سلسلے میں ترتیب بنائی کہ کس کی قربانی دو۔ گھر کے لوگوں نے کہا ایک کام کریں، آپ تورا ڈال لیں، پرچی ڈال لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ نام لکھی، 11 بیٹے تھے، اور پرچی ڈالی، تو پرچی میں نام آیا حضرت عبداللہ کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے والے تھے۔ جب ان کا نام آیا تو گھر کے لوگوں نے کہا نہ یہ نہیں، تو چھوٹا منا ہے، سب سے گورا خوبصورت ہے، اس کو نہیں، دوبارہ کرو۔ کا نام تو انہی کا آیا، اب تو انہی کو ذبح کرنا ہوگا۔ تیاری بھی ہو گئی، تیاری بھی ہو گئی۔ چنانچہ کسی ذمہ دار شخص نے رائے دی جو قرآن دین کی مہارت رکھتا تھا، کہ ایک کام کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ معاملہ مزید کریں، وہ یہ کہ 10 اونٹ اور عبداللہ، اس طرح سے پرچی ڈالیں، ہو سکے اگر اونٹ کی پرچی نکلی تو اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ کی جان بچ جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا۔ اب انہوں نے محنت کی، 2 پرچی لگی، ایک میں عبداللہ کا نام اور ایک میں 10 اونٹ۔ جب پرچی اٹھائی تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، پھر 20 اونٹ اور پرچی پھر عبداللہ، پھر 30 اونٹ اور پھر پرچی پھر عبداللہ، پھر 40 اونٹ اور پھر اٹھائی پرچی پھر عبداللہ، 50 60 70 80 ایسے ہوتے گئے۔ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے، ہو یہ تو ہو نہ ہو ذبح کرنا ہی پڑے گا، ذبح کرنا ہی پڑے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، کہ میرے یہاں ایک تو میرے والد ذبیح اللہ اور دوسرے میرے دادا حضرت اسماعیل، وہ ذبیح اللہ۔ چنانچہ یہ آزمائش تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر۔ اب جب قرآن ڈالا 100 اونٹ اور عبداللہ، اب قرآن نکلا حضرت
بلکہ اونٹوں کے نام۔ اب 100 اونٹ بھی کیا سستے ہوتے ہیں، بہت بڑی رقم تھی اور بہت بڑی جماعت تھی اونٹوں کی۔ چنانچہ لیکن چونکہ انسان کے مد مقابل جانور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر آزمائش تھی اور وہ اس طرح سے دور ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب جیسے یہ جوان ہوئے، اب فکر ہوئی اس بات کی کہ اب ان کا نکاح کیا جائے، تو نکاح کے سلسلے میں تلاش شروع ہوئی، نکاح کہاں کریں، مختلف رشتے ملے، اور بلکہ تاریخ بتاتی ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک عورت تھی فاطمہ نام کی یہودا، انہوں نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا بڑے وجیح خوبصورت تھے، تو ان کو پیغام دے دیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، یا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں کہا نہ، میں یہ سب نہیں کر سکتا، کہ نہیں کر لیں۔ واقعی وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کچھ سمجھتی تھی، کیونکہ انہوں نے پرانی کتابیں پڑھی تھی اور ان کتابوں میں پیشین گوئیاں بھی پڑھی تھی، اور چہرے کی چمک بتاتی تھی کہ ہو نہ ہو آخری نبی اسی کے اندر سے آنے والا ہے، اسی کی پشت سے آنے والا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو میرا نکاح ان سے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کہ میں نہیں کر سکتا، یعنی کر لینا آپ، کہ نکاح والا میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ تو میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، وہ جہاں کریں گے وہاں کر لوں گا۔ وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ نوجوان اپنی من مرضی سے کہ جہاں ہماری من مرضی وہاں نکاح ہوگا، نہیں، وہ تو حیا داری کا دور تھا، عزت داری کا دور تھا، ماں باپ جو طے کریں گے وہ ہوگا۔ چنانچہ کہیں یہ میں خود کرنے والا نہیں، یہ تو میرے گھر کے لوگوں کا کام ہے۔ چند دن گزرے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ نکاح نہ کریں، مجھے ویسے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ کہ دیکھو میں ایسا ویسا کام کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ نبی جس نسل سے آتا ہے اس نسل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک کوئی ایک بھی ایسا کوئی گندا بے حیا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پاک پوتر بنایا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سب نظام فعل اور نکاح کی ترتیب بنی قبیلہ زہرہ میں حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا، گھر شروع ہو گیا۔ 6 مہینے تک دلہا دلہن ایک ساتھ رہے۔ جب 6 مہینے کا وقت گزر گیا تو ظاہر بات ہے گھر میں باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی نکاح بھی ہو گیا، اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر کاروبار میں لگانے چاہیے، کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد فکر دامن گیر بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی کوئی میرے ذمے میں کسی کا خرچ آیا ہے تو ترتیب بھی بنانی ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا، 6 مہینہ گزر گئے، اب ترتیب بنی کہ بھئی کام کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں پہلے دن سے اسلام کی تصویر ایسی خوبصورت ہے، اگر دیکھیں کہ طلبے اسلام پیدا نہیں کرتا، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ کے گھرانے کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم ٹھلوے رہیں، نوجوان بڑے ہو جائیں اور ماں باپ پہ بوجھ بنے، نہیں، کام کریں، کچھ نہ کچھ محنت کریں، کچھ نہ کچھ روزگار میں ہاتھ ڈالیں۔ خالی کسی ایک نام پر پڑ جائے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، یہ شریعت کا کام کرتے ہیں، اب ہمیں کچھ ہاتھ پیر ہلانے نہیں ہے، کام بھی کرنا چاہیے اور اعمال کے وقت اعمال کرنے چاہیے۔ چنانچہ اب ترتیب بنی کہ بھئی تجارت کے لیے ملک شام قافلہ جاتا ہے، کیوں نہ اس قافلے کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ کی ترتیب جڑ گئی کہ ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ جڑ کے جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ ترتیب بنی تو ماں آمینہ پیٹ سے تھی، نکاح ہو چکا تھا اور 6 مہینے گزر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں کوئی وجود عطا فرما دیا تھا۔ اب جیسے گھر میں باتیں ہوئی تو ادھر طبیعت دکھی بھی، ابھی 6 مہینے تو گزرے، ابھی آپ باہر جائیں گے، اور قافلہ تجارت کا ایسا تو تھا نہیں کہ آج گیا اور کل آیا، بلکہ مہینوں لگ جایا کرتے تھے، اونچ نیچ ہو جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال ترتیب بنی، گھر میں بات چیت ہوئی، کہا میں جا رہا ہوں، یہ سب کچھ ہوگا۔ ماں آمینہ نے اپنے انداز میں کوئی باتیں کہی ہوں گی کہ آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر، میرا دل بھی پیچھے نہیں لگے گا، وہ سب باتیں یقیناً ہوئی ہوگی۔ لیکن وہ دن آیا کہ جس دن قافلہ بستی سے رخصت ہونا تھا، حضرت عبداللہ اور آمینہ کی کچھ باتیں ہوئی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور جلد لوٹ کر انشاءاللہ آؤں گا، لیکن ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں۔ کہا بالکل۔ تو وہ وعدہ یہ، جب میں قافلہ سے واپس آؤں گا اور شہر میں شہنائی بجے گی کہ آج تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو آپ نہا دھو کر کپڑے بدل کر میرے استقبال کے لیے شہر سے باہر آؤ گی۔ انہوں نے کہا
کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو پل پل آپ کا انتظار رہے گا، لمحے لمحے آپ کا انتظار رہے گا، آپ جائیے تو میں انتظار کروں گی اور میں بالکل آپ کو باہر ہی ملوں گی استقبال کے لیے۔ خیر، یہ دل بہلانے والی بات کہہ کر حضرت عبداللہ گھر سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ گھر سے چلے تو گئے، قافلہ گیا اور کمایا، محنت کی، کچھ مہینوں کے بعد واپسی وہاں سے ہوئی۔ جب واپسی ہوئی تو قافلہ قریب آ لگا، شہر میں اطلاع ملی کہ فلاں فلاں تاریخ کو تجارت کا جو قافلہ ملک شام گیا تھا وہ کل واپسی آ رہا ہے۔ تو شہر میں خوشیاں ہو گئی، تیاریاں ہو گئی، اور جتنے گھر کے لوگ گئے ہوئے تھے، ان گھر کی عورتیں، ان کی مائیں، ظاہر بات ہے بیٹا باہر جائے تو کیا امیدیں لگتی ہیں، کیا کیفیات بنتی ہیں، اور بیوی کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں کہ میرے گھر کا دلارا یا میرے گھر کا ذمہ دار آنے والا ہے۔ چنانچہ اب ادھر یہ حمل سے اور ادھر نکلے ہوئے، اب جیسے قافلہ قریب لگا تو اطلاع ہوئی۔ اب اطلاع ہوتے ہوتے گھر کی عورتیں باہر نکلی اور انہوں نے انتظار کیا، لیکن شام ہوئی، شام ہوتے ہوتے کوئی قافلہ نہیں آیا۔ البتہ قافلے کے کچھ لوگ پہنچے، کہا کہ کیا ہوا، عبداللہ نہیں آئے؟ کہا حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ اپنے سسرال میں ٹھہر گئے مدینے میں، اور ویسے ان کی ہلکی سی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ سسرالیوں نے وہاں روک لیے، اور مناسب بات تھی بھی، جب طبیعت بگڑ رہی ہے، بخار آ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ سستا کے آرام کر کے دوا بٹی کھا کے آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ماں آمنہ یہ منظر سب شام تک انتظار کیا ہو اور پھر شام میں شوہر نہ آیا ہو تو ظاہر بات ہے دل پر گزرتی تو ہے ہی، تو کچھ چوٹ لگی، لیکن پھر بھی چونکہ ایک درجے میں راحت تھی کہ میرے گھر میں ٹھہرے ہیں، کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، گھر چلی گئی۔ حتیٰ کہ اگلے دن پھر وہی تیاری شروع ہوئی اور پھر اسی طرح انتظار ہوا، لیکن شام ہوئی، پھر کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا قافلہ 2-4 افراد پر مشتمل مدینے چلا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا حالت ہے۔ یہاں سے یہ لوگ مدینہ پہنچے، وہاں حضرت عبداللہ کی صحت مزید خراب، اتنی خراب ہوئی، بخار تھا، بخار بڑھتا گیا، اور قافلہ تو کیا آتا، حضرت عبداللہ کیا آتے، اسی بخار میں اتنی شدت بڑھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور کہا بھئی عبداللہ کی حالت کیسی ہے، کیا حال ہے، فرمایا عبداللہ کی حالت تو مت پوچھو، ان کا تو بخار چڑھ کر تیز ہو کر ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ خبر ملی، اب یہ خبر انہی کے کانوں تک تھی، وہاں گھر تو نہیں تھی، وہاں تو ماں آمینہ کی وہی تیاری، وہی انتظار۔ چنانچہ اب یہاں جب یہ خبر پھوٹی اور یہ یہاں سے واپس گئے مایوس، اور ماں آمینہ انہوں نے انتظار کیا، آج تو میرے شوہر حضرت عبداللہ آتے ہی ہوں گے، اور آج میں ایسے لپٹوں گی اور ایسے ملوں گی جی، اور اس طرح مسکرا کے استقبال کروں گی، یہ سب کچھ ہوگا، یہ ساری تمنائیں ان کے دل میں تھی۔ لیکن جیسے قافلہ قریب لگا تو اس قافلے میں سب کوئی تھے، لیکن حضرت عبداللہ نہیں تھے۔ دوستو، ماں آمنہ کی نظریں ڈھونڈتی رہی کہ سب کوئی آ رہے ہیں لیکن عبداللہ مجھے نہیں دکھ پا رہے ہیں، یہ میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ لیکن جیسے قافلہ قریب آ لگا اور بات پوچھی کہ عبداللہ کہاں، تو سب نے ٹوٹے دل کے ساتھ اور دکھے دل کے ساتھ یہ جواب دیا، ہائے افسوس آمنہ، آپ کے شوہر اور ہمارے محبوب عبداللہ کا تو کل مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ خبر تو وہی جانتا ہے جس کی بیٹی کی نئی شادی ہو اور پیٹ میں کوئی وجود بھی ہو اور اس کے شوہر فوت ہو گئے ہوں تو کیا گزرتی ہے اس پر، اس درد کو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ماں آمنہ گھٹ گھٹ کے روتی تھی، گھٹ گھٹ کے جیتی تھی اور محسوس کرتی تھی کہ یہ کیا ہوا، گھر اجڑ گیا۔ چنانچہ اسی حالت میں رہی اور زندگی کاٹی، زندگی آگے بڑھی۔ ماں آمنہ کا بیان ہے کہ بچہ جب عورت کے وجود میں ہوتا ہے تو کئی مرتبہ الٹیاں لگتی ہیں، جس کو واپسی بولتے ہیں، اور کئی مرتبہ جی متلاتا ہے، اور کئی مرتبہ دوسری پریشانیاں آدمی کے قریب آ جاتی ہیں۔ کہا میں نے عجیب محسوس کیا اپنی زندگی میں، کہ نہ مجھے واپسی ہوتی تھی، نہ جی متلاتا تھا، اور نہ کوئی اور دقت بنتی تھی کہ جس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے وطن میں جو وجود دیا ہے وہ کوئی بابرکت وجود ہے۔ کہا یہی نہیں کہ میں رات کے وقت میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتی تھی کہ آسمان کے ستارے جیسے قریب آ گئے ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نکلتی تھی تو ٹہنیاں اور درخت جھک جھک کر مجھے سلامی دیتے تھے، کہ اس سے میں سمجھتی تھی کہ عجیب بات ہے۔ کہ ایک بات تو بڑی برکت کی سب نے نوٹ کی، وہ یہ کہ زمزم پہ جب پانی بھرنے ماں آمنہ جاتی تھی
اور مکے کی اور لڑکیاں بھی جاتی تھی تو کہتی ہیں ماں آمینہ جب وہاں سے چلتی تو ساری مکے کی لڑکیاں آپ کو پکڑ لیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی آپ کھڑی رہیں، آپ کھڑی رہیں، زمزم پہ آپ کو کھڑی کرتی تھی بار بار. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب ماں آمینہ جب تک زمزم پہ کھڑی رہتی تھی وہاں تک پانی اوپر رہتا تھا، اور جب ماں آمینہ چل دیتی تھی پانی بھی نیچے چلا جاتا تھا. اللہ اکبر. ماں آمینہ کہتی تھی کہ یہ عجیب برکت میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی کہ زمزم بھی اس بات کا لحاظ رکھتا تھا. دوستو سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا پیارا نبی دنیا میں آنے والا تھا اور کیا کیا کیفیات اس طرح سے پیش آئی. چنانچہ دن گزرتے گئے، وقت آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ولادت پیدائش کا وقت قریب آ گیا. جیسے پیدائش کا وقت قریب آیا تو یہودیوں نے چونکہ اپنی کتاب میں مناظر پڑھ رکھے تھے اور اس سب کا یقین بھی تھا، وہ دائیں بائیں معلوم کراتے تھے کیا کچھ ہونے والا ہے، کہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. تحقیق کراتے تو پتہ لگتا کہ فلاں فلاں گھرانے میں فلاں فلاں عورتیں، فلاں فلاں عورتیں، ان سب کے یہاں کوئی نہ کوئی اولاد ہونے والی ہے. بالآخر جب وہ دن آیا تو فارس، اہل فارس کے یہاں غلغلہ مچا، شور ہوا. یہ سب کیا ہوا؟ ان کے آتش کدے میں جو آگ جلتی تھی 14 برسوں سے وہ بجھ گئی، اور ان کے کنگرے وہ مینارے کے گر گئے. چنانچہ کسی نے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، آج رات کوئی ایسا قیمتی بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو واقعی لیکن 14 نسلوں کے بعد ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے حکام کتنی جلدی سمٹ جائیں گے اور ان میں وقت نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سب کچھ قصہ پورا ہوا. خیر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس رات میں ہوئی وہ کیسی رات تھی؟ محبوب علیہ السلام کے گھر اس رات میں گھر کے چراغ میں تیل تک بھی نہیں تھا. ایسی غربت تھی، یعنی جس سے روشنی ہو سکے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. محبوب علیہ السلام صبح کے قریب، رات گزر کے صبح کے قریب دنیا میں آئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، دایا جو اس محنت میں لگی ہوئی تھی انہوں نے دیکھا کہ جیسی بچہ دنیا میں آیا آتے کے ساتھ فوراً سجدے میں گر گیا، بالکل ایسے ہو گیا. انہوں نے عجیب محسوس کیا اور ایسا چمک چمک چہرہ، بڑا خوبصورت. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دیا اندھیری رات میں آنے والا بچہ اور رات کے انتہا پر آنے والا بچہ. چنانچہ محبوب علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب اور مراحل کھڑے ہوئے. مکے کی زندگی میں یہ بات تھی کہ بچے وہاں نہیں پلتے تھے بلکہ دائیں بائیں دیہات میں، چونکہ مکہ تو پبلک پیلیس، ہر جگہ کے لوگ جیسے آج بھی جاتے ہیں کل بھی آیا کرتے تھے، تو وہاں وائرس زیادہ رہتا تھا. اور کورونا وائرس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دلی جیسے شہر میں اور شہروں میں خاص کر زیادہ مصیبت رہی. گاؤں میں دیہات میں بہت آزادی تھی ہر اعتبار سے، تو لہذا بچوں کو علاقوں میں بھیجا جاتا پلیں اور عورتیں لے کے جاتی. اب ماں آمینہ کو فکر دامن گیر، میرے بچے کو کون لے کے جائے گا اور کون پالن پوشن کرے گا. اور اس کے علاوہ چونکہ اور بھی کام تھے، مختصر یہ کہ قبیلہ بنو سعد سے ایک عورتوں کا قافلہ تیار ہوا طائف کے علاقوں میں، کہا چلتے ہیں مکے میں سے کچھ بچے لے کے آئیں گے. 9 افراد، 9 عورتیں تقریباً تھیں، 9 یا 11، 9 عورتیں لگ بھگ وہ تھی، وہاں سے چلی تاکہ ہم بچے حاصل کریں. انہی میں حلیمہ نام کی بھی ایک عورت شامل ہو گئی. حلیمہ کی سواری کھوٹی تھی، کمزور تھی، بودی تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، تیز نہیں بھاگتی تھی. چنانچہ یہ حلیمہ جگہ جگہ رکتی. وہ تیز چلنے والی سواریاں اور وہ عورتیں، انہوں نے کہا کہ ٹھہریں. حلیمہ سے بات کی، حلیمہ ایک بات سنو. کہا جی سناؤ. کہ دیکھو آپ کی سواری ہے بودی، ہمارا سفر ہو رہا آپ کی وجہ سے کھوٹا، ہم ہو گئے تجھ سے پریشان، آپ ٹھہریں، اپنے آہستہ آہستہ آپ آئیں اور ہم جلدی جاتے ہیں، اجازت. اب حلیمہ کیا کہے، کسی آدمی کی سواری بگڑی ہو، پنچر ہوا ہو اور کوئی ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہو تو کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑا جاتا، جاؤ آپ کی مرضی ہے. چنانچہ انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خیر، اب وہ ہوشیار چالاک عورتیں تھی، وہ نکل گئی. اب حلیمہ کی سواری آہستہ آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ اتنا فاصلہ بنا کہ وہ آئے
اور مکہ میں آ کر جتنے بچے ہو سکتے تھے 8-10 وہ انہوں نے سب حاصل کر لیے، اور تقریباً ہر عورت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب جاتی بچے کو دیکھتی، آمینہ سے پوچھتی کہ والد کیا کرتے ہیں؟ ماں آمینہ کہتی تھی کہ میرے شوہر اس بچے کے ابو۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ اس بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ چنانچہ جب عورت یہ بات سنتی تو ایک دوسرے سے بات بنا کے کہتی تھی جب ان کے ابو ہی نہیں، والد نہیں، تو یہاں سے ملے گا کیا؟ تو ناک ٹھنکا کے، ناک مار کے کہتی تھی چلو چھوڑو اسے، تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس۔ چنانچہ ہر دوسری عورت آتی، تیسری آتی، چوتھی آتی، سب کا یہ رویہ۔ آئی، بچے کو دیکھا، بچہ ہے کہ جی ہے، کہا والد کیا کرتے ہیں؟ کہ والد نہیں، کہ جب والد نہیں ملے گا کیا؟ چلو چھوڑ کے چلی جاتی۔ ماں آمینہ کہتی ہیں جب میرے بچے کو چھوڑ کے جاتے تھے کب میرے دل پر چوٹ لگتی تھی، ہائے آج اگر اس کے والد ہوتے اور وہ اسے حق الخدمت دیتے، آنے والوں کو خوش کرتے، دائیوں کو کچھ نہ کچھ دیتے، دودھ پلانے والیوں کو، تو میرے بچے کو ہر کوئی عورت اختیار کر لیتی۔ لیکن چونکہ وہ نہیں تو ہر کوئی عورت میرے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کی پرورش کہیں باہر مقدر ہے بھی کہ نہیں، یہ میرا بچہ یہیں پر اس وائرس میں پلے گا۔ یہ وہ باتیں تھی دوستو جو حضرت آمینہ کے دل کو لگتی تھی، اور جس کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے آپ روتی تھی اپنے منع کو دیکھ دیکھ کر۔ چنانچہ ایک آدھ عورت جو بچی تھی وہ بھی سب آئی، اور ان سب نے بھی یہی سوالات کیے، بچہ ہے؟ کہ جی ہے۔ کہ ایک بات سنو، بچہ بھی ہے، میں بھی ہوں، لیکن بچے کے والد نہیں ہیں، وہ انتقال کر گئے، آپ کو لینا ہے لیں، نہیں لینا لیں، میں آپ کو پوری بات تفصیلی ابھی بتا رہی ہوں۔ چنانچہ وہ کہتی جب ان کے ابا نہیں تو ملے گا کیا، یہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ خیر سب سے اخیر میں حلیمہ آئی۔ حلیمہ نے آ کے پوچھا شہر میں کوئی بچہ ہے؟ تو ساری عورتوں نے بتایا، اناؤں نے، دودھ پلانے والیوں نے، کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پورے شہر میں گھومنا چاہو گھوم لو، کوئی بچہ نہیں، صرف ایک بچہ بچا ہے اور وہ بھی یتیم، کہ کوئی بھی نہیں، کہنا وہ ہم نے لے لیے، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے تین۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدھ جگہ کوشش بھی کی لیکن بچے تھے ہی نہیں، وہی گھوم پھر کے ایک بچہ بچا۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں، چلو اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ گئے، پوچھا بچہ ہے؟ کہ جی بچہ تو ہے لیکن بچہ یتیم ہے۔ ماں آمینہ نے جواب دیا کہ بچہ یتیم ہے، والد نہیں۔ کہ دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ جیسے ہی محبوب علیہ السلام کو حلیمہ نے دیکھا، محبوب علیہ السلام گدڑی میں چھپے تھے، جیسے گدڑی ہٹائی منہ سے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی حلیمہ کے دل کو بھاگی، فوراً اٹھا لیا اور بوسہ لیا، اور اپنے شوہر سے کہا حارث، کہا اس گھر میں یہ جو بچہ ہے اس کے والد نہیں، لیکن عجیب بات ہے بچہ ایسا پیارا، ایسا محبت والا کہ ایسا دیکھا نہیں، میں لیتی ہوں تو مسکراتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ میں نور بکھرتا ہے کہ آپ دیکھیں، دکھائیں صحیح۔ چنانچہ قریب لیا، فرمایا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکتا، کہ یہ بچہ لے لو، یہ بچہ لے لو، اس بچے میں اللہ تعالی ہمیں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان چالاک عورتوں کی چھاتیوں سے محبوب علیہ السلام کو دودھ پلا سکتے تھے، لیکن اللہ کی شان، جن کی نظر مال پر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی چھاتی سے محبوب کو دودھ نہیں پلوایا، بلکہ جس عورت کی نظر آمینہ کے لال پر تھی اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی چھاتی سے دودھ پلوانا پسند فرمایا۔ حلیمہ نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو بچہ ہم لے کے جائیں گے، کہ دیکھ لو، سوچ لو، والد نہیں، حق الخدمت کو زیادہ ملنے والا نہیں، کہ کچھ بھی نہ ملے، ہمیں کچھ بھی نہ ملے، اس بچے کی مسکراہٹ تو ملا کرے گی نا۔ چنانچہ وہ آپ کی مسکراہٹ پر فدا ہو گئی، اور اس کے بعد بات چیت ہو گئی۔ بات چیت ہونے کے بعد جب بچے کی رخصتی کی باری آئی، پورے محلے کی عورتیں، لوگ، آپ کے دادا عبد المطلب سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی آج وہ بچہ شہر سے جا رہا ہے جو یتیم ہے، جس کے والد کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ اور حضرت عبد المطلب چونکہ ان کے لیے خبر بھاری تھی کہ آج میرے گھر سے میرے بیٹے کی نشانی عبد المطلب، اب میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی جو تھی وہ آج یہاں سے جا رہا ہے، جو اسی بھیجنے کے وقت میں بات چیت ہو رہی تھی، اور یہاں حلیمہ کہہ رہی تھی آمینہ ویسے ایسا بچہ میں نے دیکھا نہیں ہے،
میں نے ایسا بچہ دیکھا نہیں، میں دیہات میں رہتی ہوں، بچے پالتی ہوں، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا شاندار بچہ، ایسا مسکراتا بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ تو ماں آمینہ کہہ رہی تھی حلیمہ آپ دیہات میں رہتی ہیں، میں شہر میں رہتی ہوں، آپ نے دیہات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں شہر میں رہتی ہوں، میں نے آج تک شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ دادا عبد المطلب برابر میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو آمینہ تم شہر میں رہتی ہو اور حلیمہ تم دیہات میں رہتی ہو، میں نے تو ملک در ملک سفر کیا ہے، میں نے دور دراز ملکوں تک ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیارے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورتی آپ پر فدا تھی۔ اور یہی وجہ ہے حضرت حسان کہ ایسے شعر ہیں انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی شان میں فرمائے یہ بچہ تو ایسا ہے لم تلد النساء، ایسا تو بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ایسا خوبصورت بچہ ہے۔ چنانچہ آج جب یہ بچہ رخصت ہو رہا ہے تو سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں لائن لگی ہے، کیا ہو رہا ہے، بھیڑ کیوں ہے؟ کیا یتیم مکہ جا رہا ہے، یتیم مکہ جا رہا ہے، آج کہاں جا رہا ہے؟ پرورش پانے کے لیے، کس کے ساتھ؟ حلیمہ کے ساتھ۔ اب حلیمہ کی سواری ویسی بودی، چنانچہ بچہ لے لیا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ بھی کیا کہ جلدی کرو، سواری کو ایکٹیو کر کے اٹھانا تاکہ چلے، کہ کوئی بات نہیں ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی اٹھتی نہیں۔ اب سب کے سب ہنس رہے کہ ہو یہ سواری بھی اتنی بودی لائی، اکلوتا بچہ، یتیم بچہ، اس کی سواری چلنے کا نام نہیں۔ کسی نے الگ الگ باتیں کہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں حلیمہ آپ، یہ کیسی بودی سواری لے کر کے آئی۔ اب سواری کو بہت اٹھایا لیکن اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کے ذہن میں آئے کام کریں حارث آپ اترے، چنانچہ اتر گئے۔ کہ میرے ذہن میں ایک ترتیب ہے، اگر مانے کا اترے سواری کو چلایا، سواری اٹھ بھی گئی اور چل بھی دی، پھر سواری کو بٹھا کے بیٹھنا تھا، پھر بیٹھے، تو جب بیٹھے یعنی حارث بیٹھے، پھر حلیمہ بیٹھی اور حلیمہ نے گود میں بچہ لیا، اب اس کو اٹھایا پھر چلایا، پھر چلنے کا نام نہیں۔ خالی تو اٹھتی ہے ویسے چلتی نہیں، ہوا کیا اس کو؟ اب تعجب میں گئے۔ حلیمہ نے پھر کہا ایک کام کریں، اترے، واپس اتر گئے۔ حلیمہ نے کہا میں آگے بیٹھتی ہوں تم پیچھے بیٹھو۔ اب کے بار حلیمہ آگے ان کے شوہر پیچھے، اس طرح ترتیب بنی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گود میں حلیمہ کی اور حلیمہ پیچھے اور ان کے پیچھے ان کے شوہر، اس طرح جب بیٹھے، اب سواری کو جو اٹھایا سواری ایک دم سے اٹھ لی اور چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا جس بچے کو دنیا کا صدر بننا ہے وہ آج پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے، ہم اسے آگے بٹھائیں گے، اسے اس کا مقام چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سواری چلی اور چلتی گئی، کچھ فاصلوں میں، کچھ گھنٹوں میں اتنا تیز سواری چلی کہ وہ قافلہ جو یہاں سے 24 گھنٹے پہلے رخصت ہوا تھا ان عورتوں کا، راستے میں حلیمہ کی سواری نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پار کرنے لگی۔ چنانچہ سب عورتوں کو تعجب ہوا، حلیمہ کی بودی سواری یہ جو چل کے نہیں دیتی تھی یہ اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ چنانچہ کہا حلیمہ ٹھہرو، روکی، کیا بات ہے، سواری بدل دی کیا؟ اونٹنی بدل دی ہے کہ اتنی یہ فاسٹ کیسے ہو گئی، یہ تو چلتی ہی نہیں تھی، ہوا کیا؟ حلیمہ نے جواب دیا کہ بات سنو، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ میری سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ کیا میں عجیب محسوس کر رہی ہوں، جب سے بچہ میں نے لیا ہے کہ عجیب کیفیت ہے، تب سے سواری بہت تیز چل رہی ہے۔ چنانچہ اب آگے کا فکر تھا، گھر میں دودھ نہیں، بکری وہ بھی بھوکی، ان کے تھنوں میں دودھ آتا نہیں، اور بچے تو ہم نے کہیں لے لیے، یعنی ایک بچہ تو یہ اور پہلے سے بچے گھر میں ہیں، تو اب کام کیسے چلے گا، یہ تو ویسے بھی اکیلا بچہ ہے۔ چنانچہ یہ دل میں دعائیں مانگتے، تمنائیں کرتے گھر پہنچے۔ اللہ کی شان، وہاں کی جو کیفیات محسوس کی، ایک تو یہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں تو بکریوں کی بدبو رہتی تھی، بدبو ہوتی ہے بکریوں کی، لیکن اللہ کی شان جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں گئے تو پورے قبیلہ بنو سعد کے گھروں سے آج گلاب کی خوشبو پھوٹ رہی۔ حیرت، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ چنانچہ اندھیرے میں پہنچے، دیہات تھا، اندھیرے میں پہنچے اور اترتے کے ساتھ حلیمہ نے کہا اپنے شوہر سے ایک کام کرو عارف، دیکھو کوئی ہلکا پھلکا ایک آدھ قطرہ کوئی دودھ ہے کیا کسی بکری کے تھن میں، تو لے کے آؤ، منہ کو پلانا ہے، بھوکا ہے۔ چنانچہ اب جیسے وہ گئے اندھیرے میں، انہوں نے
بکری کے تھن کو ٹٹولا تو تھن کیا تو جلدی سے پورا بھرا اور لے کر کے آئے کہ یہ اتنا دودھ کہاں سے لائے کہ جتنی بھی بکریاں ہمارے گھر میں ہیں آج ساری بکریوں کے تھن دودھ سے پر ہیں، بھرے کھڑے ہیں تھن۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کے تک رہے تھے اور آنسو گرا رہے تھے۔ حلیمہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے اور شوہر کے بھی خوشی میں آنسو تھم نہیں رہے تھے، اور آپس میں کہہ رہے تھے کچھ نہ ہو، یہ اس بچے کی برکت ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری سواری بھی تیز چلی، گھر میں خوشبو بھی ملی، اور مزید یہ کہ جو آج تک جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا وہ آج دودھ سے پر۔ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ چنانچہ ان برکات کو محسوس کیا۔ عجیب بات، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے سے دودھ پیتے تھے حلیمہ کا، یاد رکھیں اخیر تک اسی چھاتی سے دودھ پیا ہے، یعنی چھاتی بدلی نہیں۔ کیوں؟ کل کوئی الزام نہ لگا دے کہ اپنے بھائی کے حصے کا دودھ آپ پی گئے، بے انصافی آپ نے کی۔ نہیں، جس چھاتی سے دودھ پیا اسی سے اخیر تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے۔ ایسی شان والے نبی تھے۔ چنانچہ دوستوں بات کو قریب کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی بڑھ رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دنیا میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہوئی۔ دنیا نے سمجھا اور دیکھا کہ محبوب کی صلاحیتیں کیا تھی۔ دنیا سمجھتی گئی۔ 12 سال کی عمر تک بھی جب آپ ابو طالب کے ساتھ سفر میں نکلے تو ایک راہب نے آپ کی دعوت کی پورے قافلے کی، بھئی آج تمہاری دعوت ہے۔ پورا قافلہ دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے پہنچا، لیکن جیسے دسترخوان پہ بیٹھے، دسترخوان لگ گیا تو راہب نے پوچھا کہ سب آگے کوئی رہ گیا؟ کہ نہیں، ہم تو سب آگے۔ کہ نہیں، کل ایک بچہ تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو اونٹ چرا رہا ہے، بچہ ہی تو اسے چھوڑ گیا ہے۔ کمال بات ہے، اسی بچے کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کی ہے۔ میں تمہیں لقمہ کھلانے والا نہیں، اس بچے کو پہلے بلاؤ تب کھانا کھلاؤں گا۔ میں تو تمہاری آج تک دعوت نہیں کی، آج سے پہلے کبھی پانی پلایا؟ کہ نہیں۔ کھانا کھلایا؟ کہ نہیں۔ اسی کی وجہ سے میں نے تمہیں دعوت دی ہے، اس کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں تاریخ بتا دیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ آئے، 12 سال کی عمر تھی۔ کہ جس وقت آپ پہنچے دسترخوان پر تو وہاں کوئی جگہ نہیں بچی، جو چھاں کی جگہ تھی سائے کی وہ سب پر ہو گئی، اور آپ کا نمبر دھوپ میں آیا۔ بچے تھے آپ، ویسے کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی نظر پوری لگی ہوئی تھی۔ جیسے محبوب علیہ السلام وہاں آئے اور دھوپ میں بیٹھے کنارے پر، فوراً آسمان سے بادل آیا اور آپ پر سایہ کر لی۔ اب جیسے سایہ ہوا، کہا دیکھ رہے ہو تم سائے میں ہو، یہ دھوپ میں بیٹھا، یہ سایہ کہاں سے آیا؟ جب کھانا کھلا دیا، پوچھا اس کے والد کون ہیں؟ ابو طالب آگے بڑھے، چچا تھے؟ کہا میں والد ہوں۔ کہا تم جھوٹ کہتے ہو، آپ والد نہیں۔ کہا نہیں میں والد ہوں۔ کہا میرا علم، میری کتابیں کہتی ہیں اس کے والد بہت پہلے انتقال کر گئے۔ اب ان پر سنسنی آ گیا، ان کو الگ بلایا، کہا دیکھو سنو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس بچے کی پیشانی دیکھو، اس کی خوشبو دیکھو، اور سنو تمہیں نہیں پتا ہے بیٹا، کپڑا اٹھاؤ۔ چنانچہ کپڑا اٹھوایا گیا۔ کپڑا اٹھوا کے کہا یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا سنو، یہ مہر نبوت ہے، یہ بچہ نبی بننے والا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، ورنہ دشمن اسے قتل کر دے گا۔ یہود اس کے انتظار میں ہیں، جہاں پائیں گے اسے ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جلدی کرو، اسے واپس لے کے چلے جاؤ یہیں سے، اور دوبارہ کبھی سفر میں مت لانا۔ یہ تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بڑے ہوئے، آپ کی صلاحیتیں کھلی، آپ آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ میں آخری ایک بات سنا کے بات کنارے کرتا ہوں۔ جب آپ کی 6 سالہ عمر تھی، آپ اپنی والدہ کے ساتھ چلے، آپ کی والدہ آپ کو لے چلی کہ چلو تمہیں تمہاری ننیال لے کے جاتی ہوں۔ جب ننیال لے کے گئی تو ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو آج ان کے والد کے قبر پہ لے کے جاؤں۔ ان کے دل میں آیا کہ ان کے والد کے قبر پہ میں آج لے کے جاتی ہوں۔ چنانچہ آمینہ لے گئی۔ جب قبر پہ پہنچی لے کر تو وہاں بیٹھی اور کچھ نہ کچھ پڑھا، کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، اور کچھ باتیں کہی، لیکن کچھ باتیں کہی رہی تھی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمینہ کے چہرے کو تک رہے تھے۔ کہا مجھے اتنا یاد ہے، میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور میری والدہ کے آنسو گر رہے تھے۔ کہا مجھے کچھ پتا نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی،
البتہ میں نے جب ماں کو روتا دیکھا تو میں بھی رو پڑا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، میری والدہ خود کیا کہہ رہی ہوں گی؟ ظاہر بات ہے وہ یہی کہہ رہی ہوں گی، اے عبداللہ آپ نے مجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا، میں آپ کا انتظار کرتی رہی پر آپ نہ آئے، آپ کا انتظار کر کے میں واپس آئی ہوں۔ عبداللہ اگر تم زندہ ہوتے، تمہاری جو نشانی اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ میں چھوڑی اور جو آج اللہ تعالیٰ سے دنیا میں پیدا فرمایا، عبداللہ اگر تم زندہ ہوتے اس بچے کی خوبصورتی کو دیکھتے، عبداللہ اگر تم زندہ ہوتے اس بچے کی صلاحیت کو دیکھتے۔ عبداللہ آج تم دنیا میں نہیں ہو، آج کاش تم دنیا میں ہوتے، اس اپنے منع کا چہرہ دیکھتے اور کس قدر کا تم معاملہ کرتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح کی شاید کچھ باتیں یاد وہ شیئر کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو یاد کرتی رہی، آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ مجھے کہہ کر گئے تھے میں آؤں گا، مجھے یاد کرنا، باہر ملنا، مسکرا کے استقبال کرنا۔ عبداللہ میں انتظار کرتی رہی، میں بستی سے باہر بھی آئی لیکن ہائے افسوس تم آج تک نہ آئے۔ کہاں ماں کا یہ حال تھا۔ میری والدہ یہاں سے نکلی اور کچھ فاصلے پر مقام ابوا ہے، وہاں پر گئی، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ جب گھبراہٹ طاری ہوئی کہا میری والدہ گر گئی اور اس وقت میں گر کر کچھ کلمات پڑھے، کچھ باتیں کہی، کہا وہ بالکل ایسے جیسے چراغ بھبکتا ہے اور بند ہونا ہوتا ہے، تو ایسی کیفیت تھی، عجیب طرح کی کیفیت، بالکل اٹیک کہیے، یہ طارق کا اٹیک تھا۔ جو آمینہ کو اٹیک پڑا تو اس اٹیک میں اپنے بچے کی طرف ہاتھ بڑھ رہے تھے، محمد کی طرف، اور کچھ باتیں کہہ رہی تھی کہ کل حی میت وکل جدید بال، کہ بیٹا یہاں دنیا میں ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، یہ ایک دنیا ہے، کہ میں دنیا چھوڑ رہی ہوں، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن توہرا میں نے دنیا میں ایک ایسا بچہ جنا ہے جو خود پاک ہے اور دنیا کو پاکیزہ بنا دے گا۔ کچھ کلمات کہہ کر میری والدہ اسی کیفیت میں اسی مقام پر انتقال کر گئی۔ بس محبوب علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کیفیت بدل گئی۔ 6 سال کا بچہ کیفیت بدل گئی اور بالکل اپنے گھٹنوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈال لیا، اس طرح جیسے آدمی غم میں ایسے یوں ڈال کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے، آپ برابر رو رہے تھے۔ وہاں جیسے تیسے کر کے آمینہ کو اسی مقام پر دفنایا۔ کہتے ہیں کہ ام ایمن نے کہا کہ محمد بیٹا چلیں، کہ جب محمد کو اٹھانا چاہا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ گئے، کہ وہ اٹھاتی تھی آپ جاتے نہیں تھے، وہ بار بار قبر سے توڑتی تھی آپ جاتے نہیں تھے۔ ورنہ ام ایمن کس منہ سے جاؤں، نہ میری ماں ہے، نہ میرے والد ہیں، نہ گھر میں کوئی بھائی اور نہ میری بہن ہے، کس منہ سے جاؤں۔ ایک والدہ میرے ساتھ تھی، میری والدہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کس طرح جاؤں میں اکیلا۔ میں والدہ کا ہاتھ پکڑتا تھا مگر آج وہ ہاتھ کے ساتھ چھوٹ گیا، کس طرح میں بستی جاؤں۔ کہتے ہیں بمشکل، اور نہ جانے کس طرح ام ایمن نے سنبھالا ہوگا۔ وہ لے کر آئی، عبد المطلب نے بھی دیکھا آ رہی ہے، لیکن بچہ ساتھ ہے، منا ساتھ ہے، لیکن ساتھ میں آمینہ نہیں دکھتی ہے۔ چنانچہ قریب جب آ لگی پوچھا ام ایمن سلامت تو ہے، خیریت تو ہے؟ ام ایمن خاموش۔ کہا یہ تو بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے، آمینہ کہاں ہے؟ ام ایمن نظریں جھکی ہوئی، خاتیلات کیا ہوا، کہاں ہے؟ کا اٹیک آیا اور اب وہ انتقال کر گئی۔ کا اٹیک کیوں آیا؟ کا پتہ نہیں۔ وہ عبداللہ کی قبر پہ گئی، عبداللہ کی قبر پہ انہوں نے کچھ پڑھا، کچھ باتیں کہی، کا اونچی سوچ بچار میں وہ تھی۔
اسی غم میں نڈھال تھی، اسی کیفیت میں وہاں سے مشکل سے نکلی، اور تھوڑے سے دور چل کر بس میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید عبداللہ کا غم کھا گئی اور وہاں قریب آ کر انہیں اٹیک پڑ گیا اور وہی رہ گئی۔ دوستو آپ انداز کیجئے واقعی اس بچے پر کیا گزری ہوگی، لیکن قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا بھی ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے اور امت کو پیغام دیا ہے، اور ایک یتیم بچہ جس کا سہارا نہ ظاہر میں باپ، نہ ماں، نہ دادا، پھر دادا بھی گئے، پھر چچا بھی گئے، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھانا تھا یہ وہ بچہ ہے جس کی خاص نگرانی، خاص تربیت، خاص نظام میں کروں گا، اور میں اسے آگے بڑھاؤں گا، اور دیکھنا ہے دنیا کے لیے رہنما اور رہبر بنے گا۔ اور واقعی ایسے رہنما، ایسے رہبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، رہتی دنیا نے دیکھا آج تک ایسا کامیاب رہبر دنیا میں نہیں آیا، جو آتا ہے کام کرتا ہے، آخر میں یہی کہہ کے جاتا ہے کام پورا نہ ہوا، کاش اور جیتے کام پورا ہوتا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے پیغام دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ آج یہ ساری باتیں تم سے سنا دی، سب پہنچا دی، یاد رکھو جو موجود ہیں غائبین تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کامل ہونا ہے، آپ کی شخصیت کا کامل اکمل مکمل ہونا ہے۔ ایسے عجیب شان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت سے دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایسا عظیم نبی، ایسا برکت والا نبی، ایسی رحمت والا نبی جس ملت کو ملا ہو، جس امت کو ملا ہو، پھر بھی وہ کسی غیر پر فدا ہو، کسی غیر سے محبت کرے، کسی غیر کی تہذیب پر جان دے، کسی